بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلمیٰ خان براق ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کل ایک بہت ہی دل خراش واقعہ بلوچستان میں پیش آیا۔ کوئٹہ کے بلوچستان کی دارالحکومت کوئٹہ میں ایف سی ہیڈ کوارٹرز پہ ایک خودکش بمبار نے اپنی گاڑی جو ہے وہ ایف سی ہیڈ کوارٹر کے گیٹ کے ساتھ ٹکرائی، اور اس کے بعد کچھ مسلح دہشت گرد باہر آئے اور زبردستی ایف سی ہیڈ کوارٹرز میں گھسنے کی کوشش کی، جن کو ہماری سیکیورٹی فورسز نے 16 منٹ کے اندر صفایا کر دیا۔ اس سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ سیکیورٹی فورسز جس طرح سے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ملک کی دفاع کے لیے کھڑی ہے، اس کے لیے کوئی بھی ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں، بلوچستان میں اس طرح کے ہونے والے ہر روز کے نئے واقعات میں ہماری سیکیورٹی فورسز سیسا پلائی دیوار کی طرح ان کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، اور ہم یہ عہد رکھتے ہیں کہ آج اگر ہمارا عوام، ہماری گورنمنٹ اور ہماری سیکیورٹی فورسز ایک پلیٹ فارم پہ، ایک ہی پیج پہ آ جائیں، تو دہشت گردی کیا، کسی بھی قسم کے غدار قسم کے ناسور کا خاتمہ جو ہے بلوچستان سے کیا پورے پاکستان سے ممکن ہو سکے گا۔ ناظرین، اسی طرح سے ہم بات کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایک میسج سرکولیٹ ہو رہا ہے، یا پھر ایک پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ نوبل پیس پرائز جو ہے وہ مارنگ لانگو کو جو ہے وہ ڈیزرو کرتی ہے یا نہیں، ان کو ملنا چاہیے یا نہیں۔ اسی طرح سے آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم ذکر کریں گے تعلیمی اداروں میں بننے والی وہ لابیز اور وہ ذہن سازی کی جو ایک گروپنگ ہوتی ہے اس پہ۔ تو اس پہ ہمارے ساتھ پروگرام میں آج موجود ہے مس فائزہ شکیل۔ مس، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ مس فائزہ، میرا پہلا سوال آپ سے کل کے واقعے پہ کہ کل جو دل خراش واقعہ یا جو اس طرح کے دہشت گرد تنظیموں نے یا علیحدگی پسند تنظیموں نے ایک واقعہ کیا ہے، تو اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتی ہیں؟ دیکھیے، یہ واقعہ جو ہے بلا شبہ بہت افسوسناک ایک صورتحال، ٹھیک ہے، لیکن دوسری جانب اگر آپ دیکھیں کہ کسی بھی طرح سے یہ اٹیک کے لیے پہنچ جاتے ہیں، وہاں پہ اندر داخل ہونے میں ناکامی کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے، کیونکہ دوسری جانب ہمارا سیکورٹی نظام اتنا مضبوط اور میں کہوں گی کہ بالکل سامنا رکھتا ہے، ہمارے تمام لوگ جو ہیں مضبوط اور مربوط، اس کو اگر لفظ میں دوں آپ کو کہ باقاعدہ اس کی واضح ایک اسٹریٹجی کہ آپ اندر داخل ہونے میں ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور وہیں روڈ پہ ان کو اینی ہاؤ بلاسٹ انہوں نے اپنے آپ کو کر دیا۔ دوسری جانب وہ پراؤڈ مومنٹ بھی میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ وہ جو جوان ہمارے اس وقت ڈیوٹی پہ تھے، اپنے موجود تھے، اور انہوں نے کس طرح بخوبی اپنے فرض کو نبھایا ہے کہ ایک جوان ہی ہمارا ان کے 5 سے 10 جوانوں کو بھاری ثابت ہوتا ہے، اور اسی وقت ان کو جو عزائم جو وہ لے کر آئے تھے، یہ بھی میں شکر ادا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی جو ہے حملے سے بچا لیا، بہت بڑی شہادتوں سے ہمیں بچا لیا، تباہی سے بچا لیا ہمیں، آپ کہہ سکتے ہیں، اور صرف ایک جوان ہی ان پہ اتنا بھاری ہوتا ہے کہ ان کے 10 جوانوں کو وہیں پہ اسی وقت خاتمہ ان کی شکست بن کے سامنے آتا ہے۔ تو یہ میڈم باتیں ہیں، اور یہ صورتحال ہے کہ خوف ضرور پھیلتا ہے، لیکن آپ اس کو پازیٹیو اینگل سے اگر آپ اپنی عوام کے سامنے لے کر آئیں کہ نہیں، ہم آج گھبراتے نہیں ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ یہ ساری واقعات اور یہ ایک خاص سلسلے سے چونکہ میرے ملک کو توڑنے کی سازشیں کی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن دوسری جانب عوام کو اس بات کا یقین رکھنا ہوگا کہ میرے فورسز پہ تعینات جتنے بھی لوگ ہیں نہ صرف ذہنی طور پہ بہت زیادہ مضبوط ہیں، بلکہ فزیکلی بھی ان کی آپ دیکھیں کہ بہادری اور جرأت کو سلام۔ بالکل، آپ نے بہت وہ بتایا کہ ہماری سیکیورٹی فورسز جس طرح سے ان کا مقابلہ کرتی نظر آ رہی ہیں اور کر رہی ہیں، ان کے اندر اعصاب اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کہ وہ ابھی کسی بھی قسم کے خطرے سے ڈریں گے نہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ابھی آج کا ہی واقعہ تھا کہ غزہ بند میں اور شیرانی میں بھی کچھ اس طرح کے دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیے گئے، اس پہ کیا کہیں گے؟ میڈم، یہی تو بات میسج دینا ہے عوام کو کہ یہ جو ڈر اور خوف کی فضا ہمارے ارد گرد آ جاتی ہے، ایک واقعہ ہو جاتا ہے، آپ یہ نہ سوچئے کہ آپ کا جواب نہیں لیا جا رہا ہے یا ہم بالکل گھبرا کے پیچھے چلے جاتے ہیں، نہیں، ہم مزید ہمت کے ساتھ سامنے آتے ہیں، اپنی اسٹریٹجیز اور اپنی اس کو مزید مضبوط رکھتے ہوئے ان کا سامنا کرتے ہیں، اور بالکل ان کو جواب بھی دیا جا رہا ہے کہ آپ ہمیں بے خبر تصور نہ کریں، ہم تمام آپ کے پہلوؤں پہ ہماری بھی نگاہ جو ہے بہت زیادہ مضبوط ہے، اور مصلحت سے کام لیتے ہیں اگرچہ ہم، تاکہ خوف اور ہراس اس طرح سے نہ پھیلیں۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو عوام کے سامنے نہیں آتی ہیں،
ٹھیک ہے، ہمیں رکھنا اور وہ ہوگا. لے کر آج بھی نہیں سوال آتے. یہ کہ مجھے اپنی عوام کو بتانا ہوگا، وہ تحفظ دینا ہوگا، وہ سوچ اور وہ نظریہ دینی ہوگی کہ ان حالات اور واقعات سے میرے ملک پہ اثر نہیں ہو رہا. ہمارے جوان آج بھی اتنی ہمت اور استقلال کے ساتھ سامنا کر رہے ہیں. ہم نے یہی واقعات دیکھنے کے بعد ایک ہمت اور جذبہ دیکھا ہے کہ ہماری عوام جو ہے اور پرجوش ہو جاتی ہے، ہماری سیکورٹی فورسز کا اور ساتھ دینے پہ آ جاتی ہے. میڈم میرا کوشچن آپ سے یہ ابھی بنتا ہے کہ آپ کا کیونکہ تعلق جو ہے وہ تعلیمی اداروں سے ہے اور آپ نے کافی ٹائم وہاں پہ سرو کیا ہے. ایک چیز ہمارے ذرائع کے مطابق یہ تھا کہ وہاں پہ گروپنگز ہوتی ہیں، ایک سیاسی انداز میں لوگوں کو، بچوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس تعلیمی ادارے میں ہوتے ہوئے ان چیزوں کی روک تھام کتنی ممکن ہے اور کتنا اثر کر سکتی ہے؟ دیکھیں، تعلیمی ادارے جو ہیں نا وہ بنیادی طور پہ بہت بڑی فیکٹریز ہوتے ہیں، بہت بڑی انڈسٹری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جہاں لوگ آپ پہ معصوم ذہن آتے ہیں، ایز اے را مٹیریل اگر میں ان کو کہوں، وہ بچے، وہ اسٹوڈنٹس آپ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، چاہے وہ ایڈمن ہو چاہے وہ استاد ہوں. دونوں صورتوں پہ ڈپینڈ اسٹوڈنٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایڈمنسٹریشن اینڈ آپ کے اکیڈیمیا پہ. جب وہ وہاں جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کا انٹریکشن ہوتا ہے. اگر مائنڈ پازیٹیو ہوگا تو وہ بڑے اچھے یا فرشناس لوگ ہوں گے تو وہ بڑے طریقے سے اس کو نبھائیں گے. گروپنگ میں آپ یہ دیکھیں، ذہن سازی، شخصیت سازی، نیگیٹو مائنڈس کر رہے ہیں. اور گروپنگ کیوں کی جاتی ہے؟ تاکہ ہم آگے فیوچر میں اس را پروڈکٹ کو ایک پروڈکٹ کے طور پہ مارکیٹ میں یوٹیلائز کر سکے. تو بہت جو ہے ہمیں وہاں پہ جو پالیسیز ہیں یا وہاں پہ جو ہم نے تعیناتی کا ایک عمل ہے اس پہ بہت نگاہ رکھنی ہوگی کہ میڈم میں اگر یہ بات کروں کہ یہ تعیناتی پہ ہم لوگ بات جب کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے لسبیلا کا واقعہ دیکھا تھا. جی، آپ لسبیلا کے واقعے کے بارے میں آپ بتائیں کہ وہاں پہ کس طرح سے ایک گروہ، ایک اسٹوڈنٹ کا ایک جو طبقہ ہوتا ہے، دیکھیں اسٹوڈنٹ تو ایک نادان، ایک ایسی بچے ہوتے ہیں جن کو ہم نے فرنش کرنا ہے اپنا فیوچر سنوارنے کے لیے، وہ کیوں اس طرح سے اس پہ آگے؟ آپ بتا سکیں گے لسبیلا یونیورسٹی کے واقعے کے بارے میں؟ میں نے کہا کہ جب بدنیت عناصر شامل ہوتے چلے جائیں گے، اگر ہم نے نگاہ نہیں رکھی، آج بہت سے اشارے مل چکے ہیں کہ ہمیں اداروں پہ، تعلیمی اداروں پہ اپنے جتنی بھی درسگاہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹی لیول تک نظر رکھنے کی انتہائی سخت ضرورت ہے. وجہ یہی ہے کہ آج ہمیں ثبوت کے ساتھ ہی بلکہ کچھ نام سامنے آ چکے. تو اسٹوڈنٹس کو بہت آسانی سے ہم نے اس کو را مٹیریل، را پروڈکٹس اپنی آنے والے دور کی عکاس قرار دیا ہے. جب نیگیٹو مائنڈس ہوں گے تو وہ اپنے مقاصد کے لیے بھی ان کو استعمال کریں گے. ہیومن ریسورس جو ہے، بنیادی عنصر تو انسان، آپ دیکھیں نا، ہیومن ریسورس ہے. آپ ڈپینڈ یہ کر رہا ہے کہ آپ کن ہاتھوں میں ہے. ٹھیک ہے، اب آپ وہ کا جو مطلب یہ ہے کہ ہمارے تنظیمیں اداروں میں نوجوان نسل جو ہے وہ نیریٹو بلڈنگ پہ کام کر رہے ہیں، ان کی ذہن سازی اس طرح سے کی جاتی ہے کہ وہ کس طرح سے کسی بھی دہشت گرد تنظیم کا حصہ بن سکتے ہیں، آسان شکار بن سکتے ہیں نا، بہت آسان سے. نیریٹوز تو بالکل ان کے ہمارے سامنے آپ دیکھیں واضح ہے نا. ان کی جانب سے کیا نیگیٹیوٹی ہے؟ آپ نے ان کو آسان ہتھیار سمجھا ہوا ہے کیونکہ معصوم ذہن ہے. معصوم ذہن کو ابھی صحیح طرح سے غلط اور صحیح کا تصور بھی نہیں آتا ہے، اور ان کے لیے کیا ہوتا ہے کہ جی ایک پیپر کلیئر ہو جائے گا ہمارا، یا ہماری ٹیچر سے اچھے روابط ہو جائیں گے، ہمارا فیوچر ہو جائے گا. مین وائل جناب یہ کیا ہوتے ہیں کہ مس یوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب یہ صرف ایڈکشنس کے حوالے سے وہ جو لسبیلا کا واقعہ ہے، وہاں پہ اگر نشہ پرووائڈ کیا جا رہا تھا، نشہ ہماری جانب ایک انڈسٹری ہے، بالکل بلوچستان کے اداروں میں ہی نہیں، ہر تھرو آؤٹ دا پاکستان نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ یہ چیز آبزرو کی جاتی ہے. سوال یہ ہے کہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین کو جو ہے وہ بی ایل اے نے اپنی سہولت کاری کے لیے استعمال کیا. ماہر بلوچ کو دیکھ لیں، شاری کو دیکھ لیں، کریمہ بلوچ کو دیکھ لیں، اس طرح سے بہت سارے ہمارے ساتھ واقعات ہیں. کیا یہ بچیاں بھی تو ایک انسٹیٹیوشن سے پڑھ کے گئی ہیں؟ کیا ان کی سہولت کاری وہیں سے ہوئی ہے، یا پھر یہ ہے کہ یہ لوگ، ان کے ذہنوں میں ایک چیز بٹھا دی گئی ہے کہ انہوں نے ریاست کے خلاف بغاوت کرنی ہے؟ کیس ہسٹری ہے نا پوری، مارنگ کی بھی ایک پوری کیس ہسٹری ہے. ایک تو یتیمی، ٹھیک ہے، پھر وابستگی تنظیم سے، اور اس کے بعد جو ہے ان کو کوئی فیسیلیٹیٹ کرنے والا نہیں تھا، کوئی تعلیم کے لحاظ سے یا کوئی پرورش صحیح معنوں میں اگر ان کی ہوتی تو آج ان کی ذہنیت جو ہے ڈفرینٹ ہوتی.
اس میں بہت بڑا کردار آپ یہ دیکھیں کہ ان کی ذہنیت کا اس لیے آیا ہے کہ ان کی کمزوریوں کے لمحات سے اس طرح سے کھیلا گیا ہے اور آج ان کی شخصیت مکمل طور پہ اینٹی اسٹیٹ بنا دی گئی ہے. ٹھیک ہے, جو امن کو منتشر کرتے چلے آئے ہیں, جو اپنے لوگوں کو جوڑنے کے بجائے اپنے اینٹی اسٹیٹ سرگرمیوں میں ہمیں واضح طور پہ دکھائی دیتے رہے کردار, کیا وہ امن نوبل پرائز اپنے ملک سے بینگا پاکستانی, ایک پاکستانی خاتون ہونے کے ناطے کیا آپ اس پرائز کو ڈیزرو کرتے؟ آپ کا کام تو یہ تھا کہ ٹھیک ہے ایک واقعہ اگر ہو گیا, یتیمی بہت سے لوگوں نے میرا خیال ہے یہ کرب اٹھایا یتیمی کا, لیکن اس کے والد تو دیکھیں وہ تو دہشت گرد تنظیم کا ایک دہشت گرد تھا. وہی بات ہے نا, ان کو ہم پھر آپ کا اس سے وہی جڑ بات جانے کے بعد آپ ڈیزرو کر رہے ہیں کہ ایک آپ تو کو وہ اس تنظیم سے وابستگی میں نے کہا, دوسری جانب ان کا غلط ہاتھوں میں ہونا. ہاں اگر وابستگی غلط تنظیم سے ان کے والد کی تھی, اگر یہ بچی کسی صحیح ہاتھوں میں پرورش پاتی تو اینٹی اسٹیٹ نہیں ہوتی, ان کو ریئلائز کروایا جاتا کہ یہ غلط جناب آپ کی کام ہوئے. آپ دوسری جانب یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمارے خانہ افکنات کے ہی کچھ معاہدے ہیں جو اس ملک سے جڑے رکھنے کے لیے اس ملک پاکستان میں شمولیت اختیار کرنے کے ٹائم پہ کیے گئے تھے. دوسری جانب انہوں نے قائد اعظم کو سونے میں تول دیا تھا. آپ ایک جانب اتنے محب وطن ہونے کا دعویٰ کرتے تو آپ ان معاہدین کو کیوں شمار نہیں اپنی زندگیوں میں کرتے, بجائے اس کے کہ اگر ایک واقعہ غلط ہو گیا تو میں نے بھی وہی راہ اپنا لی اور انہی کی پیروی کرتے ہوئے میں بھی آج ایک تنظیم کا ایک حصہ اور اینٹی اسٹیٹ جو ہے بالکل میں نے اپنے ملک کو اون کرنا چھوڑ دیا. ہمارے پاس اگر اس معاشرے میں منفی مثالیں قائم ہیں تو مثبت بھی تو مثالیں موجود ہیں. آپ نے اس رستے کو اڈاپٹ اس لیے نہیں کیا کہ آپ غلط ہاتھوں میں تھے اور آپ کی ذہن سازی اور کردار سازی اس طرح سے نہیں ہوئی. آپ بالکل اچیو کرتے, آپ ایک ڈاکٹر کے عہدے تک پہنچے, لیکن انصاف دونوں عہدوں سے وہ جو ایک حلف لیا جاتا ہے نا اپنے علاقوں کی خدمت کا, وہ پازیٹیو وے میں بھی آپ کر سکتے تھے. آپ نے ان کو جوڑنے کے بجائے ایک منتشر خیالی دی. آپ نے ملک کا جو سکون تھا وہ آپ دیکھیں کہ یہاں سے قافلے چلتے بدنیتی کے ساتھ وہاں پہ. دوسری جانب مجھے اس خاتون سے صرف ایک ہی گلہ ہے کہ جب ہمارے بزرگ چادریں لے کر آتے ہیں, جب ہمارے عمائدین آتے ہیں, یہاں کے گورنر صاحب جاتے ہیں, آپ ان چادروں کو بھی قبول نہیں کرتے. اگر آپ پاکستان کی بیٹی ہیں, آپ بلوچستان کی بیٹی ہیں, آپ کو چادر کا مطلب اور تحفظ پتہ ہونا چاہیے تھا. دوسری جانب آپ یہ دیکھیے کہ فیڈرل ان کو نہ صرف کھانے دیتا ہے سردی میں بلکہ ان کو کمبل اور تمام خیال بھی رکھا جاتا ہے. اس کے باوجود بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم انٹائٹل فار دا تھنگس اور میں وداؤٹ ڈوئنگ دا ریگارڈ آف مائی لینڈ, اور میں چاہوں کہ میں مزید اس کو آگے بڑھا دوں اس سلسلے کو, تو جو کہ ان کا غلط سوچ تھا. انداز ان کا صحیح ہونا بہت ضروری تھا اس پوائنٹ پہ کہ نہیں ہم اس ملک سے جڑے ہوئے لوگ ہیں, یہ ہمارا احترام کرتے ہیں. خواتین کا بھی بچوں کو بھی کھانا, دوائیاں, کمبل اور چادریں دینا بہت بڑی بات تھی. آپ کو بیٹی مانا جا رہا تھا, آپ اس کو تسلیم کرتی, آپ پازیٹیو وے میں ڈسکس کرتے تو نتائج ڈفرینٹ ہوتے. ناظرین آپ نے مس فائزہ شکیل کی باتیں سنی. ایک تعلیمی ادارے سے وابستگی کے بعد انہوں نے کھل کے ایک بات کر دی کہ ہمارے پاس سیاسی طور پہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو استعمال کیا جاتا ہے, ان کے ذہن سازی کی جاتی ہے اور ان کو تیار کیا جاتا ہے کہ وہ کس طرح سے ان دہشت گرد اور علیحدگی تنظیم جو دہشت پسند تنظیمیں ہیں ان کے اندر وہ شمولیت اختیار کر لیں اور کیسے اینٹی اسٹیٹ بن جائیں. اسی طرح سے انہوں نے ذکر کیا کہ مہارنگ لانگو کی اگر تربیت یا ان کی وابستگی بی ایل اے کے ساتھ اس کے والد غفار لانگو کی نہ ہوئی ہوتی تو شاید آج وہ کسی راہ راست پہ ہوتی اور آج وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہ ہوتی. ساتھ ہی ساتھ ہم نے مس فائزہ سے اس بات پہ بھی وہ کیا کہ تعلیمی نظام میں کس طرح سے ایک میرٹ کی بحالی اور کس طرح سے ان لوگوں کو آگے لے کر آنے کے لیے مؤثر اقدامات اٹھانے پڑیں گے. ناظرین اسی کے ساتھ ہی آج کا یہ پوڈ کاسٹ اختتام کرتے ہیں اور اگلے پوڈ کاسٹ میں پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.